بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو اللہ ہر وقت سنتا اور بندوں کی حفاظت اور خبر گیری کرتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی غافل نہیں، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت و مناجات کے خاص وقت مقرر کر دیے ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد مقبول ہوتی ہیں۔ ہر رات کا آخری حصہ، اس وقت اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ہمارا پروردگار ہر آخر رات میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی روزی کا طلبگار ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کی رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن بھی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے مل جائے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی عصر کے بعد غروب آفتاب ہونے تک ہے۔ شب قدر، اس کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں کہ ان دو وقتوں میں دعا مردود نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور جنگ کے وقت۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذان و اقامت کے درمیان دعا مردود نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اقامت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقامت کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے، اور فرمایا، اقامت نماز کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے تو زیادہ دعا مانگا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن مجید کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ آئندہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن مجید پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے۔ عرفہ کے دن ذو الحج کی 9ویں تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفہ کا دن دعا کے لیے بہترین دن ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اور روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار کہ جس وقت وہ روزہ کھولے، بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے۔ زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغ کی آواز کے وقت اور مسلمانوں کے اجتماع ذکر الہی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔